انڈیا جو پوری دنیا پر اب یہ چاہ رہا ہے کہ ایک بڑی پاور بن کر آئے سامنے، جب یہ سارے معاملات انڈیا کے چلیں گے وہاں پر، اور جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسلی فسادات یا مذہبی منافرت وہاں پر پھیلائی جا رہی ہے، اس طرح سے انڈیا اپنے جو خواب ہے ان کو اچیو کر لے گا؟ بھارت کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے دیٹ از بیک، اور اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ کل امت شاہ صاحب نے ابھی اس کے اوپر ٹویٹ کی، اور یہ جو ایکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ تمام مائنورٹیز وہ جو پرسیکویٹ ہوتی ہیں ریلیجس گراؤنڈز کے اوپر پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے اوپر، وہ سٹیزن شپ کے لیے ایکوائر کر سکتے ہیں۔ جی سر بتائیں، آج کیا خوشی ہے؟ کیا سر بہت ہی خوشی کا ماحول ہے آج ہمارے لیے، تو دیوالی جیسا ماحول ہے۔ ہم بہت ہی دھنیہ کرنا چاہتے ہیں نریندر جی مودی کا، پردھان منتری کا، اور امت شاہ جی کا، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا، جنہوں نے یہ نوٹیفیکیشن سی اے لاگو کر کے ہم پاک وستاپت شرناتھی جو آئے ہیں ان کے لیے ایک راحت پیکیج دیا ہے۔ بہت بہت دھنیہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بچوں والی بات ہو گئی، وہاں کے مسلمانوں کو ہم کیوں بلائیں گے؟ آپ نے اسلام کے نام پہ ایک نیا ملک بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہندو وہاں سے آگے ان کو موت آ جاتی، بیکاز دیکھو آپ سیکولر بنو، میں کہہ رہا ہوں آپ لاکھ بار سیکولر بنو، پر یار ہندو کے جو گلے پہ چاقو رکھا ہے، جو ہمارے سکھ بھائی کے گلے پہ چاقو رکھا ہے، ڈونٹ بیکم سیکولر ایٹ ہز کاسٹ۔ مسلمانوں کی 70 سال 75 سال پرانی نیشنلٹیز کو ختم کیا جا رہا ہے، نہیں، صدیوں پرانی نیشنلٹیز کو مسلمان ہونے کے جرم میں ان کی قومیت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو پھر تم ظاہر ہے یہاں کے نہیں ہو، اور اگر تم 1000 سال سے یہاں ہو تو پھر ثابت کرو کہ تم کیسے 1000 سال سے یہاں پر۔ تو یہ باقاعدہ ہو رہا ہے ایک بالکل تنگ نظر، شرمناک حد تک تنگ نظر، اور یہ پارٹی۔ جے ہند دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے سمپورن بھارت میں کیندر سرکار کی طرف سے سی اے اے لاگو کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ دوستوں بھارت سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ بھارت میں سبھی دھرم کے جو جتنے بھی غیر مسلم دھرم ہیں وہ بھارت میں آ کے شرن لے سکتے ہیں اگر ان کو ان کے دیش میں دھرم کے آدھار پر پرتاڑت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے عیسائی بھائیوں، ہمارے سکھ بھائیوں، ہمارے اور بھی پارسی بھائیوں، جین بھائیوں، جو بھی الپ سنکھیک دھرم کے ریلیٹڈ ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ اگر اپنے دیش میں پرتاڑت ہو رہے ہیں تو بھارت سرکار سے کانٹیکٹ کریں، سرکار ان کو اگر جگہ ہوگی تو بھارت میں استھان ضرور دیں گے۔ اسی کے ساتھ جو بنگلہ دیشی اسلامک لوگ ہیں، جو غیر طریقے سے بنگلہ دیشی ہو گئے، پاکستانی اسلامک لوگ ہیں جو غیر طریقے سے مطلب ایک طریقے سے اللیگل طریقے سے بھارت میں گھس آئے ہیں، ان کی تو سہمت ہے بھائی، کیونکہ دوستوں وہ بھارت میں کھاتے ہیں، بھارت میں رہتے ہیں، بھارت کا راشن لیتے ہیں، بھارت کو گالی دیتے ہیں، بھارت میں ہی بمبنگ کرتے ہیں، تو بھارت سرکار ان کو بری طریقے سے نکالنے والی ہے، چاہے وہ روہنگیا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیونکہ دوستوں جب بھارت کے ٹکڑے ہوئے تھے، پاکستان بنا تھا، تو مسلم مذہب کے لوگوں کو یہاں سے سیپریٹ کیا گیا تھا، بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں، تو ان کا گھر وہ ہے اکارڈنگ ٹو بھارتیہ سمویدھان، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے مسلم بھائی رہ گئے تھے وہ تو ہیں، ان کے تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے پرائیڈ ہے جو ہمارے مسلم بھائی رہ گئے، لیکن بنگلہ دیش اور پاکستان سے دوبارہ مائگریٹ کر کے مسلم بھائی یہاں پہ آئے وہ غلط ہے۔ جیسا صاحب یہ جو فسادات بھڑکائے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوتوا جماعت ہے بی جے پی، اس سے یہ انتخابات میں فائدہ اٹھانے کے لیے کیے جا رہی ہیں معاملات، اور اگر انتخابات میں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے اس سے کیا انڈیا مضبوط ہوگا؟ کو فیل کر لیا تھا، اور آج پھر آپ دیکھیں کہ وہ بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ بھارت کے اندر نہ مسلمانوں کی یا کسی بھی اقلیت کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ وہاں پر ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں۔ ابھی بھی گڑگاؤں کی ہم واقعات اگر سن رہے ہیں کہ جی مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، جلا رہے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، شروع سے ہو رہا ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، 47 سے ہو رہی ہے، 48 میں بھی ہوا، سب کچھ ہوا ہی ہے۔ سو یہ بیسیکلی بھارت کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوز، سکھس، بدھسٹ، جین، پارسیز، کرسچنس لیونگ ان پاکستان، بنگلہ دیش اینڈ افغانستان، یہ جو ہے وہ بھارت میں آ کے اگر ان کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ انڈیا میں آ کے تو پناہ لے سکتے ہیں، سٹیزن شپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سو یہ ایک بیسیکلی اے پاتھ وے ٹو انڈین سٹیزن شپ ہے فار انلیگل مائیگرینٹس جو کہ آ سکتے ہیں یا موجود ہیں بھارت کے اندر۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کا جو تعلق ہے
وہ مسلمانوں پہ نہیں ہے، ہندوؤں پہ ہے، سکھوں پہ ہے، جین، پارسی، کرسچن، بدھسٹ کمیونٹیز پہ ہے۔ انڈین گورنمنٹ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی یہ لایا تھا بل، اور یہ قانون بننے کی کوشش ہوئی تھی، بڑا شور مچا، اور ایک نیشنل رجسٹری آف سٹیزن شپ تھی NRC، اس نے پرپوز کیا تھا کہ نیشنل سٹیزن شپ رجسٹر ہونا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے، اس کے اوپر پروٹیسٹ شروع ہو گئے، اور جب یہ CAA اور NRC کے اوپر پروٹیسٹ شروع ہوئے تو ٹینشنز بڑھنا شروع ہو گئی۔ ایون دہلی کے اندر رائٹس ہوئے، بہت سارے لوگ قتل ہوئے اور مارے گئے، اور پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوئے، وائلنس ہوا، ایک ڈپلومیٹک جسے کہتے ہیں نا کرائسس پیدا ہو گیا، کیونکہ اس کا جو تعلق تھا، ایک تو انڈیا کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں وہ تو ہو رہی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو انڈیا کی جو ڈپلومیٹک پوزیشن تھی، انڈیا اس طرح نہیں لے سکا، یا اپنی پوزیشن کلیریفائی نہیں کر سکا، یا جو ممالک ہیں انہوں نے بڑا اس پہ بات کی، ایون کہ بھارت کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، پاکستان کو تو ظاہر بات ہے بھارت اس میں ایک حساب کا ٹارگٹ بھی کر رہا تھا، اور دوسرا پاکستان کے بارے میں وہ یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ امت شاہ صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اب وہ مائنورٹیز جو انڈیا کے جو پاکستان کے اندر تھی وہ ختم ہو چکی ہیں۔ آئی تھنک انہوں نے کوئی ٹرم بولی تھی کہ پتہ نہیں 14% یا ناٹ 14%، 14% جو ٹوٹل مائنورٹیز تھی پاکستان اور بنگلہ دیش میں، انہوں نے کوئی 30-40% کی کوئی ٹرم بولی تھی، آئی ہیڈ ٹو چیک اٹ اگین، اور وچ واز پرووڈ بائی دی انڈین میڈیا رانگ، کہ نہیں، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، انڈیا پاکستان کے اندر اتنی یا بنگلہ دیش کی اتنی مائنورٹیز نہیں تھی، کچھ 14% مجھے یاد ہے، اسٹل انڈیا ٹوڈے کی ایک سٹوری تھی، بہرحال وہ ایک اپنی جگہ۔ لیکن بھارت کے پرائم منسٹر یہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ نوٹیفائی کر دیا ہے۔ وجہ کیا وجہ؟ واٹس دا ریجن ناؤ؟ ٹھیک ہے، رام مندر کا افتتاح ہوتا ہے، آپ دیکھیں کل میزائل کا داغا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، آج یہ کیا جاتا ہے۔ سو پرائم منسٹر مودی اور ان کی جو پارٹی ہے، دے ہیو بین ٹارگیٹنگ اے پرٹیکولر کانسٹیٹوئنسی۔ ان کا جو ایم اینڈ تھیم ہے، فار ایگزامپل جو پرائم منسٹر مودی نے ٹویٹ کی تھی پاکستانی پرائم منسٹر کے بارے میں، وہ کیا تھی ٹویٹ؟ وہ ٹویٹ کچھ بھی نہیں تھی، وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چاہتے۔ اس ٹویٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ دیٹ واز دا ٹویٹ۔ اگر آپ اس کو وہ جیسے کہتے ہیں نا صحیح سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا ڈپلومیٹک انالیسس کریں، اینڈ پاکستان نے بھی جو جواب دیا تھا اس میں پاکستان نے بھی یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چاہتے، بیکاز پاکستان بہت دفعہ آفرز کرا چکا ہے، لیکن انڈیا جو ہے وہ جواب دینے کو نہیں پسند کر رہا۔ سو ڈپلومیٹک ریلیشنز میں ریسیپروسٹی ہوتی ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز ون سائیڈڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اٹس گڈ، نہیں بات ہونی چاہیے، بیکاز اگر انڈین لیڈرشپ تیار نہیں ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ نے پیغامات بھیج کے دیکھ لیا ہے اور وہ نہیں پسند کر رہے، تو کوئی بات نہیں، وقت آئے گا، وقت پہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر کام وہ جسے کہتے ہیں نا، ہر کام جو ہے وہ ہر وقت میں نہیں کیا جا سکتا، سو اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو CAA کا انٹروڈکشن ہوا تو بنگلہ دیش کے ساتھ اگر آپ دیکھیں انڈیا کے تعلقات خراب ہوئے، اور انلیگل مائگریشن جو تھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا بٹوین بنگلہ دیش اینڈ انڈیا کے درمیان، اور یہ دس از ناٹ جسٹ نیو، اینڈ پرٹیکولرلی یہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، آسام اور یہ ساری جہاں پہ اکثر مائگرینٹس آتے رہتے ہیں بنگلہ دیش سے، اور ریسنٹلی بھی مجھے پتا ہے NSA دوول صاحب گئے ہوئے تھے وہاں پہ، اور وہ اسی چیز پہ بات کرنے گئے ہوئے تھے، بیکاز روہنگیاز بھی آتے ہیں سارا، تو وہ کہہ رہے ہیں، انڈیا کہہ رہا ہے کہ جو روہنگیا مسلمز اگر میانمار سے آتے ہیں تو ان کو ہم سٹیزن شپ نہیں دیں گے۔ وہ اینڈ دیٹ واز اے کوشچن کہ وائی ڈونٹ یو کنسیڈر مسلمز if they are being persecuted in any country and they should be allowed. So it means one, پرائم منسٹر مودی اور ان کی پارٹی سمجھتے ہیں کہ مسلمان پہلے بہت زیادہ ہیں، دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان ملکوں میں رہیں،